شروع کرتے ہیں جناب. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ العظیم. تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اللہ کی تعریف میں ہی بندہ خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. بندگی کا مقام فنائیت ہے. اپنی ہیکڑی چھوڑ دینا، اپنی ذات کی نفی کر دینا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ یعنی میں ہوتا ہے اس کے اندر نا، میری ذات جو ہے وہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت بد نصیب بدترین آدمی ہے وہ جو محفل میں داخل ہو اور اس بات کی توقع رکھے کہ لوگ اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. اس کے ڈر سے لوگ اگر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں محفل میں اور اس کو توقع ہو اس بات کی، تو بڑا بد نصیب، بڑا بدترین آدمی ہے وہ. یعنی لوگ جو ہے وہ اللہ کی تعریف کریں تو وہ خوش ہو جائے، یا لوگ اس کی تعریف کریں تو وہ خوش ہو. یہ دو آپشنز جو ہیں وہ ہمیشہ انسان کے سامنے رہتے ہیں. تذکرہ غوثیہ میں ایک واقعہ جو ہے وہ پانی پتی صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں. تذکرہ غوثیہ جو ہے وہ صوفیہ کے ہاں ایک بہت مشہور کتاب ہے. تو اس کے اندر ایک پیر صاحب تھے، وہ اپنے مرید سے ناراض ہو گئے. پیر صاحب انا پرست انسان تھے، یعنی نام کے پیر تھے، بس اللہ کی حمد قائم کرنا تو مقصد نہیں ہے، لوگوں سے اپنی تعریفیں بٹورنا مقصد ہے. تو ایسے پیر صاحب تھے. ان کا ایک مرید تھا جو ان کے پاس 10 سال سے کام کر رہا تھا. انہوں نے اسے گھوڑے کی لید اٹھانے کے اوپر لگایا ہوا تھا استبل میں. تو صوفیہ کے ہاں خانوادے ہوتے ہیں، روحانی خانوادے ہوتے ہیں، اور غالباً 6 خانوادے جو ہے وہ ان کے ہاں کہے جاتے ہیں. تو پیر صاحب جو ہے وہ ایک دن اپنے مرید سے جو ہے وہ ناراض ہو گئے، کیونکہ وہ کچھ بیمار ہو گیا تھا، گھوڑے کی لید اٹھا نہیں سکا. پیر صاحب تک خبر پہنچی تو بہت سخت ناراض ہو گئے. اس نے بہت معافی تلافی بھی کی کہ میں بیمار تھا، اس کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، وغیرہ وغیرہ. مگر پیر صاحب نے جو ہے وہ ایک نہ سنی اس کی، اور بولا اس نے کوئی آرگومنٹ دیے کہ جی میں بیمار تھا، یہ تھا وہ تھا. پیر صاحب کو اور زیادہ غصہ آ گیا.
غصہ جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی، اگر نفس کے لیے آ جائے نا، نفس کے لیے غصہ اگر آئے تو دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ ہماری انا جو ہے وہ ہرٹ ہوئی ہے، وہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ شیطانی جذبہ ہے۔ کوئی جذبہ کبھی برہان نہیں ہو سکتا، ایسا قبلہ نے لکھا ہے نشأۃ الاخری میں، کوئی جذبہ کبھی برہان نہیں ہو سکتا۔ میاں محمود نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ ابھارا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی اللہ ہیں، اور مرنے مارنے پہ جو ہے وہ لوگوں کو آمادہ کر دیا اس بات کے اوپر۔ تو حسا قبلہ نے اس موقع پر ایک جملہ لکھا کہ کوئی جذبہ کبھی برہان نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا کبھی۔ تو پیر صاحب جو ہیں وہ ان کو جذبہ آیا، انہوں نے جو ہے وہ اپنے مرید کو چھوں خانوادوں سے نکال باہر کیا، بولے میں تجھے 6 خانوادوں سے نکال باہر کرتا ہوں، یعنی اب کسی بھی خانوادے کے اندر تو کبھی داخل ہو نہیں سکتا، روحانیت کا دروازہ تیرے پر بند ہو گیا۔ اب وہ مرید اتنا تو جانتا تھا کہ 6 خانوادے کیا ہوتے ہیں، بہت رویا گر گڑایا، مگر پیر صاحب طیش میں تھے، کوئی ایک بات سنی نہیں اس کی۔ یہ میاں گل حسن پانی پتی جو ہے روتے پلاتے، کچھ ماہ گزرے تو ان کے بھی کچھ مرید تھے جنہوں نے تذکرہ غوثیہ لکھی ہے، میاں گل حسن، تو ان کے پاس جو ہے وہ چلایا، انہوں نے کہا اچھا بلا لو اس کو، وہ پیر صاحب کو جانتے تھے کہ ان کا کیا روحانی لیول ہے، کہا بلا لو اس کو اور اپنی خانقاہ میں جو ہے وہ لے آؤ۔ وہ یہاں خانقاہ میں آیا، اس سے گھوڑے کی لید نہیں اٹھوائی، بلکہ درس تو تدریس جو تھا قرآن کا علم دینا شروع کیا اس کو۔ تو اس نے ذکر کیا کہ میں تو 6 خانوادوں سے نکالا جا چکا ہوں، بولے اب اگر کوئی تجھ سے یہ بات بولے تو اس سے کہنا کہ میاں گل حسن نے جو ہے وہ تجھے 7ویں خانوادے میں داخل کر لیا ہے۔ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ خانوادے تو 6 ہی ہوتے ہیں، غالباً 6 یا ایسا کوئی فگر اس کے اندر آیا ہے، بولے خانوادے تو 6 ہی ہوتے، یہ 7ویں میں کہاں سے داخل کر لیا؟ بہرحال وہ خوش تھا، مطمئن تھا، دیکھ رہا تھا یہاں پہ قرآن کا علم حاصل کر رہا تھا، تو بڑا خوش ہو گیا۔ اب جب کبھی بھی کوئی اس کو ملتا تھا وہ پرانے مریدوں میں سے، تو بولتا تھا کہ وہ پیر صاحب کو بتا دینا کہ میں 7ویں خانوادے میں جو ہے۔ اب وہ پیر صاحب میاں گل حسن کو جانتے تھے کہ میاں صاحب جو ہے وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو کچھ نہیں بولے۔ پھر ایک دن جو ہے ملاقات ہو گئی، دونوں پیران کی جو ہے وہ ایک دفعہ ملاقات ہو گئی، تو بولے کہ میاں گل حسن یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے ایک آدمی کو جو ہے وہ اپنی خانقاہ سے نکال دیا تھا، سوچا تھا روتا پلاتا کچھ 1-2-4 مہینے میں واپس پلٹ کے آ جائے گا، آپ نے تو اسے اپنی خانقاہ میں داخل کر لیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو شکایت کی۔ تو یہ میاں گل حسن جو تھے یہ تو بڑے جلالی آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ ایک آدمی 10 سال سے تمہارے پاس کام کر رہا تھا، تم کچھ
اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تمہاری خانقاہ میں آیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ 10 سال اس کو جو ہے وہ استبل میں گھوڑے کی لید اٹھانے کے اوپر لگا دیا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے تم پر، بہت افسوس ہے تم پر۔ لوگ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں، تمہارے ذاتی کام کرنے کے لیے تمہارے پاس نہیں آتے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کو اللہ تک پہنچاؤ، مگر تم نے جو ہے وہ اس کو تو 6 خان وادوں سے نکال دیا۔ تو بڑے برہم ہوئے اور بڑی لان تان جو ہے وہ ان کو کی، پیر صاحب کو۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ رہتا ہے لوگوں کا کہ اپنے نفس کے لیے جو ہے وہ جیتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے نفس کو قربان نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کو یہ بات بتاتا ہے، ایک مومن بندہ جو ہے وہ انتہائی فنائیت کے عالم میں کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد جو ہے، تعریف جو ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ جو اپنی تعریف کرانے کے لیے اٹھا وہ شیطانیت ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرانے کے لیے میدان کارزار میں قدم رکھا، وہ صحیح معنوں میں عبدیت کے مقام پر پہنچا، بندگی کے مقام پر پہنچا، اور بندگی کا مقام معراج ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا، مقام بندگی لے کر، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ اور یہ بڑے بڑے پیران جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ذات کو منوانے کے لیے، خود خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کے بندے بنتے، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتے، انسانوں کے اندر گھلتے ملتے۔ انہوں نے اپنا ایک تخت سجا لیا، اپنا ایک ترا جو ہے وہ سر پہ بٹھا لیا، لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنی تفریق کرنے لگے۔ ایک وہ موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام جو ہے وہ ارد گرد موجود تھے، اور کوئی شخص داخل ہو کر دیکھتا تھا کہ اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس کو کچھ فرق نظر نہیں آتا تھا، اور پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لوگ اشارہ کرتے تھے کہ یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دیکھتے تھے کہ نہ کوئی کلغی ہے، نہ کوئی ترا ہے، نہ کوئی علیحدہ کوئی لباس ہے، وہی عام لوگوں جیسا لباس ہے، انہی کے درمیان بیٹھے ہیں، اپنے ہی مریدوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اپنے ہی ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ ایسا واقعہ جو ہے وہ اس دور میں انسانوں نے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل فنائیت رکھنے والے وجود حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ، آپ کے جلو میں جو لوگ بیٹھے تھے، جو مرید بیٹھے تھے، ان کو حضرت صاحب قبلہ نے کبھی مرید نہیں لکھا۔ میرے ساتھی، میرے ساتھی، میرے ساتھی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے ساتھی، میرے ساتھی۔ صحابی، اصحاب، صحابی، ساتھی، ساتھ رہنے والے، انہی کو اصحاب کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں صحابی کا مطلب کیا؟ ساتھ رہنے والا۔ تو پوچھتے تھے محفل میں آ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو اس بات کی خواہش ہو
کہ وہ جب محفل میں داخل ہو تو محفل کے لوگ جو ہے وہ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں. ایسا شخص بدترین انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی تعریف کرانا، انسانوں سے اپنی تعریف کرانا چاہا. فسا قبلہ نے اس بات کو بہت سخت ناپسند فرمایا کہ کوئی جو ہے وہ سجدے میں جو ہے وہ گرا ہوا ہے. صاحب نے اس کو سخت ناپسند فرمایا. پیران جو تھے وہ تخت پر بیٹھتے تھے، مرید نیچے بیٹھتے تھے. فسا قبلہ نے سخت ناپسند فرمایا. کوئی جوتے جو ہے وہ قادر کلام صاحب کا مشہور واقعہ ہے، جوتے لے کر آئے حصہ قبلہ کے لیے. حصہ قبلہ نے سخت ناپسند فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اس لیے نہیں لایا با، میں تم کو اپنے جیسا انسان بنانے کے لیے لایا ہوں. یہاں خانقاہ میں، خانقاہ سرور عالم میں تم کو اپنے جیسا انسان بنانے لایا ہوں. تو جو جتنے بڑے لیول کا انسان ہوگا وہ اتنا ہی عاجزی اور انکساری اور فقیری کے عالم میں ہوگا. حصہ قبلہ نے جب کبھی بھی کوئی تحریر لکھی تو لکھا خاکسار صدیق دیندار. خاکسار صدیق دین، یعنی عاجزی اور فروتنی اس درجے ہے کہ بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا انسان ہے. اگر کسی کی تعریف کروانا چاہتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. الحمدللہ رب العالمین میں قل الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے، دوئی کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ کی تعریف ہی میری تعریف ہے بس. اس درجہ فنا ہے اللہ کے اس میں کہ انا الحق کہتا ہے، انا الحق کی ہی صدا نکلتی ہے اس کے اندر سے. اپنے نفس کی کسی خواہش سے کچھ بولتا بھی نہیں ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کوئی جو ہے وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ اپنے نفس کی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے جو زبان سے نکلتی ہے. جیسا قبلہ نے فرمایا گفتہ او گفتہ اللہ بود. مولانا روم کا شعر جو ہے وہ معراج المومنین میں نقل کیا ہے. اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی بات اپنے ہوا و حرص اور نفسانی خواہش کے تحت نہیں ہوتی. اس کا زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تعریف کے لیے ہوتا ہے. وہ کامل فنا ہے. وہ اپنی ذات کو جو ہے وہ پیچھے رکھ دیا اس نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو جو ہے وہ آگے رکھ دیا اس نے. یہ جو کیفیت ہے انسان کی، یہ کیفیت جو ہے وہ انسان کو شیطان سے جو ہے وہ الگ کرتی ہے، شیطانیت سے الگ کرتی ہے. تو یہ جو حمد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد، اللہ اور اس کے رسول کی حمد ہے. اس کو منوانے کے لیے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے. اور اپنی ذات کو اور اپنی خواہشات نفس کو جو ہے وہ پیچھے رکھ دیتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح کہ جب حضرت علی نے میدان جنگ کے اندر یہودی کو پچھاڑ دیا، قریب تھا کہ خنجر اس کے سینے میں ڈال دیتے، اس نے منہ پر تھوک دیا تو آپ اس سے سینے سے ہٹ گئے. آپ نے فرمایا کہ پوچھا، اس نے حیران ہوا، اپنے ہتھیار پھینک دیے، حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ شخص جو ہے اس نے تو پچھاڑ دیا تھا مجھے، قریب تھا کہ مجھے ختم کر دیتا، مگر اچانک سینے سے ہٹ گیا. پوچھا کہ تم کیوں ہٹ گئے سینے سے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ
میں تیرے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اپنے نفس کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ میرا غصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے تھا۔ ابھی جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو جو ہے وہ غصہ آ گیا، میں اپنے نفس کے غصے، اپنے نفس کے لیے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی تعریفیں بٹورنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ تو یہ ایک فرق ہوتا ہے اللہ والے میں اور دنیا دار انسان کے اندر۔ تو دنیا دار انسان جو ہے وہ اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، کیا ہے، عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں نا کہ وہ جو ان کے اندر شیطانی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو کہتی ہے کہ ہم کو الگ نظر آنا ہے سب سے۔ یہ شادی میں جو ہے وہ مجھے ایسا لباس پہننا ہے کہ مجھے الگ نظر آئے، بالکل سب کی نظریں جو ہے وہ میری طرف اٹھیں، میں جو ہے وہ سب کی تعریفیں جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوں۔ اور ایک اللہ والا انسان جو ہوتا ہے، ایک مومنہ عورت جو ہوتی ہے، وہ کبھی اس بات کی خواہش نہیں کرتی۔ اس کی خواہش کیا ہے کہ لوگ اللہ کے قریب آ جائیں، اس کے علاوہ اس کی کچھ بھی خواہش نہیں ہے۔ لوگ اللہ کی بات کو مان لیں، لوگ اللہ کے قریب آ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری، فقیری جو ہے اس پر مجھے فخر ہے، کیونکہ یہ فقیری جو ہے وہ انسان کے اندر عاجزی فروتنی پیدا کرتی ہے، اس کے اندر انکساری پیدا کرتی ہے، وہ زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس کے پاس اگر کوئی چیز اہمیت کے قابل ہے تو وہ اس کا نفس نہیں ہے، نفس کے اندر پلنے والی خواہشات نہیں ہیں، اپنی تعریف کرانے کا جذبہ، اور جو تعریف نہ کی جائے اس کی تو غصہ، یہ سب جو ہے وہ ایک مومن بندے کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، ایک مومن بندہ جو ہے وہ اپنے پورے بقائے میں ہوش و حواس اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور کسی کی تعریف نہیں ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، جس نے ہم کو مادیات میں رزق دیا اور پروان چڑھا کر ہمیں حد کمال تک پہنچا رہا ہے، ایک بچے کو بوڑھا ہونے تک لے کر جا رہا ہے، ایک بیج کو پھل تک لے کر جا رہا ہے۔ وہ وجود، وہ ہستی جو ہے وہی ہے اس لائق کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اور وہ صرف مادیات کا رب نہیں بنا ہے بلکہ روحانیات کا بھی رب بنا ہے۔ وہ انسان کو جو ہے وہ زمینی خواہشات سے نکال کر آسمانی بناتا ہے، وہ ناسوت سے اٹھا کر ملکوت کے اندر لے کر آتا ہے، ملکوت سے جبروت میں لے کر آتا ہے، جبروت سے لاہوت میں لے کر آتا ہے۔ ایک انسان کو جو ہے وہ ایک باکمال انسان انتہائی معراج پر لے کر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے۔ ایسے رب کی جو ہے وہ تعریف ہی ہونی چاہیے، اور باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب انسان کے نفس کی خواہش ہے، وہ شیطانیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
تو اللہ والے لوگ جو ہے وہ بڑے محتاط ہوتے ہیں اس بات میں، بہت باریکی سے جو ہے وہ اپنے نفس میں پلنے والی خواہشات کو جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہیں تاکہ نفس کی خواہش کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ پانی کا مشکیزہ جو ہے وہ کسی کے لیے، وہ بھی اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے، اپنے پیٹھ پر لاد کر جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں کے اندر سے گزرے تو لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یہ کیا ماجرا ہو گیا آج کہ پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ مشک ہے، اس کے اندر پانی ہے، پسینے میں شرابور ہیں، اور کسی کے لیے پانی بھرنے کے لیے، حالانکہ اپنے گھر کے اندر بھی پانی جو ہے وہ دوسرا کوئی مشکیزہ لے کر اور بھر دیتا تھا، کسی دوسرے کے لیے پانی بھرنے کے لیے جو ہے وہ امیر المومنین خود چلے جا رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے ایسی، کیوں آپ یہ مشقت اٹھا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ میں اپنے نفس کو مارنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کل میرے دل میں خیال آ گیا تھا، ایک خیال آیا صرف کہ مجھے اللہ نے جو ہے وہ اتنی زمینوں کا مالک کر دیا، خلیفہ مجھے بنا دیا، دور دراز کی زمینوں کا مالک ہو گیا میں، اور اقتدار جو ہے وہ اتنی دور تک پھیل گیا ہے، قیصر و کسریٰ کے خزانے جو ہے وہ بیت المال میں آ کر جمع ہو گئے۔ مجھے اس بات نے جو ہے تکبر میں مبتلا کر دیا تھا۔ کل میرے دل میں صرف ایک خیال آ گیا تھا، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ نفس کو جو ہے میں کچل دوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ مدینے کی گلیوں کے اندر سے گزرے، مشکیزہ پیٹھ کے اوپر تھا، پسینے میں شرابور تھے، تاکہ لوگ جانیں کہ عمر جو ہے وہ اللہ کے بندہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو فقیری کا انداز ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ عمر سے 40 کوس دور بھاگتا ہے شیطان۔ کیا مطلب؟ کوئی شیطانی خواہش جو ہے وہ دل میں جگہ نہیں پا سکتی۔ اور یہاں پر انسانوں کے اندر شیطان جو ہے وہ پوری طرح سے، شیطانی خواہشات پوری طرح سے جکڑ لیتی ہیں، دل میں گھر کر لیتی ہیں، اتنی آہستگی سے شیطانی خواہش اندر داخل ہوتی ہے۔ عیاری سے انسان جو ہے وہ بڑی عیاری سے جو ہے وہ اس کو کچھ اور رنگ دے دیتا ہے، اس کا رنگ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جنت کے پتے چڑھاتا ہے اپنے ننگ پن کے اوپر، جنت کے پتے چڑھانے لگتا ہے، اس کو مذہب کا لبادہ اڑا دیتا ہے اپنی اس نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ علامہ اقبال نے جو لکھا نا کہ خدایا تیرے سادہ دل بندے کہاں جائیں، کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے۔ سلطان بھی جو ہے، اقتدار والا انسان بھی جو ہے وہ اپنی واہ واہ کرانا چاہتا ہے، اور درویش بھی جو ہے وہ بھی اپنی واہ واہ کرانے کے اوپر تل گیا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ عجب
عجم کے پجاری بن گئے، بجائے اس کے کہ حجازی بنتے عجم کے پجاری بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کے اندر اللہ کی صفات دیکھنا چاہتا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ عیاری سے جو ہے وہ مذہب کا لبادہ اڑا کر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں کرانا چاہتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ فنائیت کے جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کے اندر عاجزی اور انکساری، عجز و فقیری کے جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر فخر نہیں کیا، آپ نے اگر فخر کیا تو اپنی فقیری کے اوپر کیا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے قرآن حکیم کے اندر انسانوں کو جو ہے وہ اسی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ ہم بھی قرآن حکیم جب پڑھتے ہیں تو اس کو اسی طرح سے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں، اور حضرت قبلہ حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ کی نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کی، اس اتباع کو اپنے سامنے رکھیں۔ وہاں پر شیطانی خواہشات کا، اپنی ذات کو منوانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو ابھی اس کو ختم کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں ابھی۔ چلیے جی پھر ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔